آگے رکو نمبر 14، 111 سے 118، 111 سے 118 مومنین کی صفات، اور یہ ہے وہ سودا جس کے لیے ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اور اس پر سچا وعدہ ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اس بیع پر، اس سودے پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے، خوشی مناؤ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس سودے کی شرائط کیا ہیں؟ التائبون، سب سے پہلا لفظ ذرا نوٹ کریں۔ پہلے تو میں آپ کو ذرا سا لفظ توبہ پہ لے جاؤں تاکہ آپ اس کو انجوائے کر سکیں۔ تائبون کون ہوں گے؟ گناہ کرنے والے۔ آپ دیکھیے کہ گناہ نہ ہو تو توبہ کیسے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توبہ کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ توبہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اللہ نے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا۔ انبیاء کرام کی جو توبہ ہوتی ہے نا، وہ رفع درجات کے لیے ہوتی ہے، جملہ لکھیے۔ لیکن امتیوں کی توبہ گناہوں کی معافی کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ہم نبیوں کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ ان کے کوئی گناہ تھے تو اللہ نے ان سے توبہ کروائی۔ ہم ان کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مزید درجات دینے تھے۔ تو جب جنت کے سودے میں سب سے پہلے توبہ کو رکھا تو پھر میں اور آپ اس پارے کے ساتھ توبہ کے لفظ کو کیوں نہ دیکھیں؟ اب آگے اگلی خوبی سنیے۔ التائبون، ویسے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے۔ ابھی تک نماز روزہ نہیں آیا، آپ دیکھیں پہلے توبہ، پھر عبادت، پھر حمد، پھر روزہ، اور روزے سے علماء نے یہاں لفظ لیا راہ حق میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، چوکیدار، سیکورٹی مین۔ اور ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے، پیغمبر کو اور دوسرے ان مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا وہ صرف وعدے کے سبب تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے۔ یہ ہے رشتوں کی آزمائش، ہر نبی کو رشتہ داریوں کی آزمائش ہے، اور ابراہیم کی آزمائش تو بڑی ہی سختی کہ باپ شرک پہ اور بیٹا توحید پرست ہے، اور یہاں بڑا نرم دل اور بردبار کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ آگے آپ پڑھیں گے کہ قوم کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کر ان کی برائیوں پہ تنقید کر رہے ہیں، ہاتھوں سے بتوں کو بھی توڑ رہے ہیں۔ تو دل کی نرمی کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے رشتہ داروں کی غلطیوں پہ ان کو روکیں اور ٹوکیں نہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ جرأت دے کہ اپنوں میں جو خامی دیکھیں اس کو جس حد تک ممکن ہے روک سکیں، اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے بعد میں گمراہ کر دے جب تک کہ وہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے جن سے وہ بچے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت آسمانوں اور زمین میں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا۔ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اصل آپ کی قیمت لگتی ہے وقت کے حساب سے۔ وقت ضرورت ہو اس وقت کا $1، ضرورت نہ ہو اس کے $1000 سے بھی اوپر ہو جاتا ہے۔ یہی صحابہ کا مقام ہے، پھر انہوں نے ہماری طرح ملینز نہیں دیا ہوگا اللہ کے رستوں میں، ان کا شاید اتنا ہوگا بھی نہیں۔ ابو بکر کے بارے میں آپ ہمیشہ یہ تو سنتے سناتے ہیں کہ انہوں نے اپنا گھر کا سارا سامان دیا۔ کبھی کہیں آیا کتنا تھا؟ کتنے ٹرک آئے تھے مسجد نبی کے باہر، اکیا کا فرنیچر اور فلاں برانڈ کے صوفے، کرسیاں میں، ہو کیئرز؟ شاید میرے آپ کے کلوزٹ کا سامان بھی زیادہ ہو۔ ابو بکر کے اس چھوٹی سی کٹھیا کے کہ دیواروں میں بھی چھڑیاں مار مار کر دیکھ رہے تھے کہ جھریوں میں تو نہیں کوئی چیز چھپی رہ گئی۔ اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ جنہوں نے تنگی کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چکا تھا،
من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے. اور وَلَلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ. اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا، پوسٹ پون ریزلٹ ہے ان کا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے. توبہ، اس کو بھی نوٹ کیجیے گا. اور پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم والا. 3 دفعہ اس آیت میں توبہ کا لفظ ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا. قرآن کی یہ آیت آپ کو مجھے توبہ کرنے پہ مائل کرتی ہے. کیا پتہ چلا کہ ایمان سے متعلق 3 آیات 111 ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، جان اور مال کے بدلے جنت سب سے بڑے نفع کا سودا. اور آیت 112 اسی سے اگلی التائبون میں مومن کامل جو ہوتا ہے اس کی صفات کا تذکرہ ہے. اور آیت 113 میں ایمان کے بغیر کوئی نسبت کام نہیں آئے گی. اب ان ساری آیتوں کو اور پیچھے والی آیت جو 20 تھی خلط عملا صالحا، ان کو جمع کریں تو چند چیزوں کو سمجھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت بالکل اینڈ کی طرف ہے، اور اس میں آپ کو مجھے انسانوں کے مختلف گروہوں سے ملانے کے ساتھ ساتھ ان اللہ اشتری والی آیت دکھائی جا رہی ہے. آپ اور میں دنیا کے اس بازار میں نکلے، اللہ نے آپ کو مجھے ایک کموڈیٹی کے طور پہ پیش کیا. بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو بس اسی وقت سے اس کی قیمت لگنی شروع ہوتی ہے. آپ کی میری قیمت بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، ہمارے گاہک بہت ہیں. وہ کسی نے کہا نا کہ تو نے خرید کے انمول کر دیا ورنہ میرا کون تھا طلبگار. ذرا سے اس کو دنیا کی زبان میں سمجھیے کہ جب کوئی چیز نیولی لانچ ہوتی ہے تو مہنگی ہوتی ہے. آئی فون 16 لوگ انتظار کر رہے ہیں، سپٹمبر میں آنے والا ہے، خبریں بھی ہیں، اس کی بھاری قیمت دینے کو تیار ہے. بھائی 15 لے لو، نہیں نہ چھوڑے نا 16 لے لیں. میں کہتی بھائی 16 کیوں لینا ہے، پھر ویٹ کرو 17 لیں گے، پھر 17 لیں گے تو کہیں گے چلو 18 لے لیں. خوب سے خوب ترقی تلاش. اللہ نے یہاں ان اللہ اشترا کہہ کر ایک بات بتا دی کہ اللہ کا مومن بننا اللہ کے ہاتھ اپنے آپ کو بیچنا. اللہ میں اپنی نہیں ہوں. بندہ اپنا مال اور اپنی زندگی اللہ کو دیتا ہے تاکہ اللہ اس کو بدلے میں اپنی جنت دے دے. اسی کو خود سپردگی کہتے ہیں، یہ حوالگی ہے. یہی ہے اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. یاد رکھیے کسی بھی چیز سے بندے کا حقیقی تعلق ہمیشہ حوالگی کا ہوتا ہے. پورا ہی دے دو، تھوڑا تو نہیں دیتے. جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو تو اللہ یہ نہیں کہتا تھوڑا مجھے دے دو تھوڑا دوسروں کو دے دو. جنت صرف ان کو ملے گی جو پورے کے پورے اللہ کے بن گئے. آپ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، تو پھر بوڑھے کیوں ہوئے، بال کیوں سفید ہوئے. اب جب بندہ اللہ کے دین کو اس طرح اختیار کرے کہ دین کا معاملہ کوئی علیحدہ معاملہ نہ ہو بلکہ اس کا ذاتی معاملہ بنے. میں اکثر ادھر ایک جملہ بولتی ہوں، کئی لوگوں کو بعد میں بھی ایکسپلین کرنا پڑتا ہے مجھے کہ یہ کیا ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ سانجا کھاتا، جوائنٹ اکاؤنٹ. اے اللہ تیرا میرا جوائنٹ اکاؤنٹ. جو سب کچھ میرا ہے نا وہ اصل میں تیرا ہے. ہاں اس میں سے میں اپنی ضرورت کا خرچ لوں گی، لیکن یہاں یاد رکھیے کہ بس ضرورت کے درجے پہ پھر آپ پہنچ چکے ہوں، خواہش کے درجے پہ نہ ہو. پھر تو شاید اللہ کے کھاتے میں سے بھی آپ کے کھاتے میں آنا پڑے گا. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کا سمجھتے ہیں نا، وہی آپ کی دلچسپیوں اور آپ کے اندیشوں کا مرکز ہوتا ہے. دین اگر مال کا تقاضا کرے آپ اپنا دین پیش کر دیتے ہیں. دین کو آپ کا وقت چاہیے، بسم اللہ. دین کو آپ کی کوئی اسکل کو خوبی چاہیے، بسم اللہ. آپ وقف ہو جاتے ہیں، ڈیووٹیڈ ہیں. آپ کے بچے، آپ کا گھر الگ نہیں رہتا، حتیٰ کہ پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنا وجود مٹا کر اپنے مال سے بے مال ہونے کا خطرہ مول لے کر دین میں اپنا حصہ ڈالنا نہیں، دین کا حصہ بننا ہوتا ہے تو بندہ اس سے پیچھے نہیں ہوتا. جب بندہ ایسا کام کرتا ہے تو پھر یاد رکھیے وہ صراط مستقیم پہ جمع رہتا ہے. گاڑی کبھی آپ نے پہاڑی پہ چڑھائی ہو، نہیں رک سکتے. ہینڈ بریک بھی لگا لیں تو
تو گاڑی پیچھے گرتی ہے. جب آپ آگے جا رہے ہیں نا تو آپ کو پھر آگے ہی جانا ہوگا. بہت اسٹرانگلی بریک پہ پاؤں بھی رکھیں گے تو پھسلیں گے. صراط مستقیم ایسے نہیں ہے پلین. پوری سیدھی بھی کریں گے تو گریوٹی ہوتی, کبھی کبھی بڑی سیدھی اوپر جاتی ہے. یہ سارے کانسیپٹ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں کیے ہیں انشاءاللہ, جہاں آپ سے سننا چاہیں سن لیں. روشنی کا سفر ویب سائٹ پہ موجود ہے, یوٹیوب پہ بھی موجود ہے. دین کا عمومی سفر ایسا ہوتا ہے. آپ کے میرے حالات کو میں بتا رہی ہوں. آپ چلتے ہیں نا, اب آپ دیکھیں یہاں سے آپ زمین کے قریب ہیں, آپ جتنا اوپر جا رہے ہیں نا یہ گریوٹی سے آپ اونچے ہوتے جا رہے ہیں. آپ صراط مستقیم پر چلتے ہی جائیں گے, اگر جہاں چلنا رکیں گے آپ پیچھے گریں گے. آپ کا میرا کامیابی کا نقطہ کیا ہے کہ چلتے ہی. اب آپ جب نکلے سب سے پہلا آپ کا خریدار پتہ کون ہوتا ہے؟ شیطان. بچہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا تو شیطان اس کے پاس آ کے اس کو گھٹی دے رہا ہوتا ہے, پھر اس کا اپنا نفس, پھر اس کے ماں باپ, معاشرہ, خاندان سب ہیں, لیکن سب کی ویٹ بڑی ہی کمزور ہے. وہ تھوڑی سی قیمت لگاتے ہیں آپ کی. وہی مثال جو کئی دفعہ دی ہے کہ میں اپنا فون بیچنے نکلوں تو کوئی مجھے اس کا 100 دے, دوسرا کے 200 دے, تیسرا کہتا ہے 500 کا لے لو, تو مجھے کس کو بیچنا ہے؟ افسوس یہ ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے اکثریت اپنا سودا اللہ کی بجائے دوسروں کے ہاتھ بیچتے ہیں. جب کہتے ہیں نا مجھے وقت نہیں ملتا, وقت کس کا ہے؟ آپ کہتے ہیں میری صحت خراب ہے. صحت کس نے آپ کو دی؟ اللہ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں تبوک کے حالات کی نظر سے انسانوں کے مختلف گروہوں سے ملاتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تبوک کی جنگ انسانوں کے مختلف گروہوں کو نمایاں کرنے کے لیے تھی کہ کون ہے جو اسلام کو اس حال میں تھامے رکھے کہ قربانیاں بھی دینی پڑیں, اپنی دنیا بگاڑ کر دین کو بچانا پڑے, اور کون ہے جو مشکلوں میں اللہ کی طرف جھکنے کی بجائے دنیاوی فائدوں کی طرف جھکتا ہے. اور یہ جو سلوب ہے نا, اس پہ تو آپ ایک جملہ لکھ لیجئے, جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہوا وہ تباہ ہوگا. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. بالکل اسی طرح سے ہر دن نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے. کچھ نیکیاں ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں, توبہ بھی ٹائم باؤنڈ ہے. کبھی کبھی نیکی کا ایک موقع چھوٹ جانا جنت کے چھوٹ جانے کے برابر ہوتا ہے. آپ کوئی کنیکشن لیتے ہیں نا جہاز کا, یعنی راؤنڈ ٹرپ ہے آپ کا, آپ کو اٹلانٹا سے نکل کر لنڈن جانا ہے, اور لنڈن سے آپ کو پھر اوسلو جانا ہے, اور اوسلو سے پھر واپسی اسی طرح. اگر بالفرض آپ نے لنڈن سے اوسلو کی ٹکٹ چھوڑ دی تو آپ کی اگلی ریٹرن ٹکٹ کینسل ہوتی ہے. یہ دنیاوی اصول ہے. نیکیوں کا کوئی ایک موقع چھوٹنا کئی دفعہ اگلی بہت ساری نیکیوں سے آپ کو دور کر دیتا ہے. ایک بار پیچھے رہ جائیں تو اتنی جلدی سے نیکیاں کریں کہ سب سے آگے نکل جائیں اور اللہ کی رضا کو پا لیں. ہم نے کیا سیکھا کہ نیکی کا کوئی موقع اپنی سستی سے نہیں گنوانا, اور زندگی کا اولین مقصد اللہ کی رضا کو چاہنا ہے. اللہ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے. آگے آپ دیکھیں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ ہمیں سورت کے اینڈ پہ دیتے ہیں. رکوع نمبر 15 119 سے 122. اللہ بندے کا حق نہیں رکھتا. آپ رکھتے ہیں کسی کا حق؟ ایک وقت کو کھانا کھلا دے نا, آپ کو دعوت دے دے تو کہتا ہے میں نے بھی ان کی دعوت کرنی, کیوں؟ خیر ہے انہوں نے بھی کی تھی نا, کہ وہ میری اماں آئی تھی تو انہوں نے کی تھی, اب مجھے ان کی اماں کی کرنی ہے. تو جملہ لکھ لیجئے, اللہ کسی بندے کا حق نہیں رکھتا. اور آپ کو آپ کے رب کی آخری پکار ہے سورۃ توبہ میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں, ان کو یہ زیبا نہیں تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر وہ پیچھے رہ جائیں, اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں. ہائی لائٹ کریے اور سوچیے, اگر آج اللہ کے نبی دنیا میں ہوتے. ہمارا ایمان ہے اللہ کے نبی دنیا میں نہیں, آپ جا چکے. کانسیپٹس کلیئر رکھ کر بات کریں, پھینکی پھینکی بات نہیں. اللہ کے نبی زندہ نہیں ہیں, ان کے برزخ کی زندگی اللہ نے جتنی بتا دی بس وہی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج زندہ ہوتے تو ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ اگر آپ کو کوئی کہے کہ مثال ہے, اب اس کو غلط نہ لیجیے گا, صرف سمجھنے کے لیے, اٹلانٹا شہر میں اللہ کے نبی وزٹ کرنے والے ہیں, اور خبر دے دی جائے کہ چلیے 2 ماہ بعد کی خبر, پوری دنیا سے کتنے مسلمان اللہ کے نبی کو ملنے آتے ہیں؟
ساری آ جاتے، 1.25 ملین نہیں، کچھ اس میں کچھ 1-2 بلین تو نان مسلم بھی آتے کہ ذرا ہم دیکھیں وہ کون سا شخص تھا، دا مین ہو شوفدار. میرا خیال ہے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم آتے، برٹش تو سارا ہی آ جاتا کہ ذرا دیکھ کے آئیں اس بندے نے جو انقلاب پیدا کیا وہ کیا ہے. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، ساروں نے نہیں آنا تھا، خواہش میں تھے، ون ٹائم آنا ہوتا تو آ بھی جاتے. کہتے اچھا اتنی محبت مل گئی تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا وزٹ بڑھوا لے، چلے بھی 3 دن رہنے دیجیے ان کو، پھر کتنے ہوتے اور 1 ہفتے کا ٹور ہوتا، پھر 1 ماہ کے لیے روک لیا جاتا، 1 سال کے لیے، تو کیا پھر امت مسلمہ کے وہ سارے 200 بلین 2 بلین اور دنیا والے رہتے آتے نہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ سارے ہی آ جاتے ہیں، تو پھر جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی پکار ہے، یہ کس کی طرف سے؟ اسی نبی کی شریعت، اسی نبی کے ذریعے یہ قرآن ملا. آج اس قرآن کی دعوت پہ کتنے لبیک کہتے ہیں؟ اگر آج سست ہے نا تو نبی کے آنے پہ بھی سست ہونا تھا. اگر آج ڈیلی ہے نا، آج بزی ہے، میری جاب ہے، آج میرا یہ کام ہے، تو بلیو میں یہ تب بھی ہونا تھا. اور آزمائش بڑی سخت ہوتی، صحابہ کی آزمائش بڑی سخت تھی کہ نبی موجود تھا. یہ جو مکہ والوں اور مدینہ والوں کی ہم پکڑ سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کی اتنی پکڑ ہوتی، وہ کیوں ہوتی تھی کہ وقت کا نبی موجود تھا. تو کہی اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آج کے دور میں پیدا کیا ہے. صحابہ کرام میں سے کچھ تبوک کے سفر سے پیچھے تھے. ابو خیسمہ نام یہ آیت ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا، مزے سے بیٹھا تھا، کھیتوں میں کام کر رہا تھا، دوپہر ہوئی، میری بیوی آئی، اس نے چھڑکاؤ کیا، روٹی کھولی اور روٹی سالن میرے سامنے تھا، بس لقمہ توڑ کے یہاں گیا تو مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی کدھر ہوں گے. بس میں نے کہا تف ہے تجھ پہ کہ تو یہاں مزہ کر رہے اور نبی پتہ نہیں اس وقت کہا انہوں نے کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا. آپ ذرا محسوس کیجئے نا اس لیول کو. یہ دلوں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ کوئی زبانی باتیں نہیں. فوراً بیوی کو کہا کہ میرا گھوڑا تیار کرو اور ریڑھ لگائی اور قافلے کو جا کر مل گئے. توبہ، یہ توبہ کا طریقہ ہے. یہ نہ سوچو پیچھے کیا ہوا، آگے دیکھو کیا ہونا. گاڑی چلاتے ہوئے کوئی بیک مرر میں دیکھتا رہے تو حادثہ ہوگا. زندگی کے سفر میں کتنے گناہ آپ کر چکے ہیں، توبہ کیجیے. اب ذرا اس ایموشنلزم کو دیکھیے جو اس آیت میں دکھتا ہے. فرمایا مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں. یہ اس سبب سے کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تھکن پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کافروں کے لیے غصہ دلانے کا سبب ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا. یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے. کیا پتہ چلا؟ دیر سے نکلے ہو تو تیز چلو تاکہ آگے پہنچو. یہ جملہ ان کے لیے تھا. اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے تھا کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. بس ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں. یہ ہے اسلام کا طریقہ تعلیم. ایمان سے متعلق دیکھ لیجئے 2 آیتیں ہیں. 119 توبہ، سچوں کی صحبت سچا ہونے کی پہچان ہے، اور توبہ 122، سب سے بہتر وہ جو علم سیکھے اور سکھائے اور اس پہ خرچ کرے. اسلام سے تعلق کے 2 درجوں کو ذرا سا کچھ نقشوں کی مدد سے دیکھتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جس کی ساری وفاداریاں اسلام کے ساتھ ہوتی ہیں، زندگی اور موت کا مسئلہ بنتا ہے، وہ سچا مومن ہوتا ہے. اور ایک منافق ہوتا ہے. سچا مومن کون ہے؟ کہ ہر حال میں سچا ہوتا ہے. چلے آج کی زبان میں بات کرتی ہوں انشورنس. آپ چیزوں کی انشورنس کیوں لیتے ہیں؟ آگ لگ گئی تو یہ ہوگا، چلو انشورنس لے لیتے ہیں. اچھا یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، سیکیورٹیز ہے نا. اور کچھ ہیلتھ انشورنس، یعنی بیمار ہو گئے تو پھر اتنا خرچہ آئے گا تو کیا ہوگا. اس ساری چیزوں کو اس سارے سینیریو میں سمجھ کر اگر آپ اور میں آگے بڑھ گئے تو انشاءاللہ بہت کچھ ہوگا. سچے مومن سیکیورٹیز نہیں مانگتے، تحفظات نہیں ہوتے ان کے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام ترا تو ہم بھی تر جائیں گے، اسلام ڈوبا تو ہم بھی ڈوب جائیں گے، اسلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ٹھیک ہے،
اسلام کے ساتھ یہ ہوا تو ٹھیک ہے، یعنی وہ الگ سے نہیں رہتے. جیسے آپ دیکھیں کہ گندے ہوئے آٹے میں سے پانی نہیں آپ نکال سکتے، اسلام کے ساتھ آپ اس طریقے سے گھل مل جائیں کہ آپ اسلام بن جائیں. آپ بچے کا پیار کر رہے ہوتے ہیں تو بچے ہی بن جاتے ہیں. بالکل بالکل. ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے جو چیز دے رہے ہیں وہ کیا ہے، اسلام کے ساتھ اکھڑے اکھڑے نہ رہو. ایک میک اپ ہوتا ہے جب اوپر لگا کر کرتے ہیں، تھوڑا سا بولیں، بات کریں، ہنسیں، بولیں، وہ پپڑیاں بن جاتا ہے. اور ایک سکن کی گلو وہ ہوتی ہے جو آپ کے اندر سے ابھر رہی ہوتی ہے. سچا اسلام جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے اندر سے نکلتا ہے. آپ کو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اسلام سے اور اسلام کو آپ کے بغیر کوئی نہیں جدا کرے گا. دیکھیے ابو بکر صدیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہوئی. ابو بکر اس درجے پہ آ گئے کہ ان کے بغیر نیکی نہیں کوئی ہو پا رہی. اسلام بن گئے وہ، اور وہ اسلام ان کے لیے بن گیا صدیقیت کے مقام پہ. باتیں تھوڑی سی مشکل لگیں گی آپ کو، لیکن اپنے لیے ہمیشہ اچھا فیصلہ کریں. منافق جو ہوتا ہے نا وہ نمائشی نیکیاں بہت کرتا ہے، قربانی کے وقت میں پیچھے ہوتا ہے. اس کی حقیقی دلچسپیاں کہیں اور ہوتی ہیں اور ظاہر داری میں اسلام کرتا ہے. کہنے میں آخرت کا طلبگار ہے لیکن دنیا کا طلبگار ہوتا ہے. اور مومن کے لیے دنیا متاع ہے، قلیل ہے، چھوڑو، 4 دن کی بات ہے. ہمارا تو سفر ہی بہت چھوٹا ہے، رات ہی بہت چھوٹی ہے، دن ہی بہت چھوٹا ہے، لیکن وہ آخرت کے سودے کر رہا ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ اسلام کے ساتھ آپ کا ریئل ریلیشن ہوگا نا، اتنا آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس طرح کے مسلمان بننے کو آسان کر دے. آگے بھی جا کر ہم اس کے بارے میں جاننے والے ہیں، لیکن یہاں بس اپنا محاسبہ کرتے ہوئے فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹس کیا ہیں کہ دین کے لیے جان اور مال سے قربانی کرنی بھی ہے اور دریغ نہیں کرنا. اپنے علاقے کے لیے دین کے علم کی شمع بننا ہے، سچائی کے ذریعے اللہ کا قرب پانا ہے. آگے کو نمبر 16 123 سے 129 اسلامی مرکز کا استحکام. اولین اصول یعنی اسلام مضبوط ہو، شہر مضبوط ہو، انسٹیٹیوٹ مضبوط ہو، مسجدیں اور ادارے مضبوط ہوں. اسلام اس کی بنیاد پہ چلتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایک اور پکار آپ کے رب کی، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کے لیے تمہارے اندر سختی ہونی چاہیے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ بس جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں. اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے. اور کیا ان کو نہیں دکھلائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال 1 بار یا 2 بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت قبول کرتے ہیں. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں، اب جتنی محبت دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محسوس کر سکیں اس کو کریں. پھر یہ جملے سنیں، جو تمہاری جن سے ہیں، یعنی انسان تھے، بشر تھے، جن کو تمہارے نقصان کی بات نہایت گراں گزرتی ہے. کتنا تعلق ہے ان کو اپنی امت سے کہ ذرا تکلیف میں نہیں برداشت کر سکتے. تیسری بات، جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. ہے نا اپنائیت، ماں باپ بھی ایسے ہی سوچتے ہیں. ایمانداروں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں. اتنا پیارا نبی، تم سے اتنا پیار کرنے والا. پھر اگر روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے. کیا خوبصورت آیت سے صورت پوری ہوئی. اور دعا دیکھ لیجئے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا رب ہے. یہ آیت 129 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ صبح اور شام 7 بار پڑھنا دنیا کے ہر غم سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے. چلیے ایک دفعہ شعور سے پڑھیے، اپنا کوئی مسئلہ، غم، تکلیف ذہن میں رکھ کے پڑھیے.
کم از کم میں اپنے بارے میں کہہ سکتی ہوں، میں نے جب سے اس دعا کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنایا ہے، الحمدللہ بے غم ہوں. اللہ آگے بھی ایسے ہی رکھے. ایمان سے متعلق دو آیتیں. 123 سخت مراحل ارادوں کا امتحان ہوتا ہے. جب آپ کے سامنے کوئی بڑا ٹارگٹ آئے نا، فوراً اس جملے کو یاد کیجیے گا. پھر 124 توبہ. قرآن کی جتنی بارش ہوگی دل اتنا ہی شاداب ہوگا. دعا کیجیے اللہ اس قرآن کی بارش سے میں کبھی باہر نہ نکالے. سورت کے اینڈ پہ چند جملے، چند باتیں. نظریں لوگوں پر نہیں رکھنی، اللہ پہ رکھنی ہے، کیونکہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا. اچھے لیڈرز لوگوں سے محبت اور ان کی قدر تو کرتے ہیں، لیکن ان پر انحصار نہیں کرتے کہ یہ نہ رہے تو اللہ کا کام رک جائے گا. اور نبی کی زندگی سے آپ کو یہی دکھتا ہے. پھر اس صورت میں ہم نے جس سچے مومن کا تذکرہ پڑھا، ایمان کے ان درجوں پہ جن کو سابقون الاولون کہتے ہیں، تو اس کا حال ہماری زبان میں اس انسان کی طرح ہے کہ جو اپنے بچوں کی شادیوں اور ان کی خوشیوں غمیوں کے وقت مال کو چھپا کر نہیں رکھتا، بلکہ اکثر کیا کہتا ہے کہ یہی تو وقت ہوتا ہے جس میں ہم خرچ کریں گے. سچا مومن بھی جب دین پہ کسی ضرورت کے وقت کو دیکھے تو یہی کہتا ہے کہ میں تو اسی وقت کے لیے اپنا مال بچا رہا تھا کہ دین کے رستے میں کوئی موقع آئے، کوئی پروجیکٹ آئے اور میں اس پہ نچھاور کر دوں. اور اگر آپ کو کسی کو ویسے ہی دینا پڑے، ہمارے یہاں ایک جملہ بولتے کہتے ہیں تحفہ دینا پڑے گا نا، لفافہ بنا لو دینا پڑے گا. یہ پڑے گا کیا ہوتا ہے؟ یہ نفاق ہے اللہ کے رستے میں. جس کو اللہ کے رستے میں دینا پڑے نا، بس وہ مشکل نہیں، وہ فکر کرے کہ نفاق اور انفاق کا فرق یاد کرے. عمل کا نقطہ کیا ہے کہ سبق لینے والوں کے لیے فتنہ بھی نعمت بن جاتا ہے، اور مصیبت کے وقت صرف اللہ کو پکارنا، اسی پہ توکل کرنا ہے. اور میں نے چونکہ سورۃ توبہ پہلے بھی پڑھی ہے کئی دفعہ، میں نے اس کو ہر سال کوشش کی کہ بہت زیادہ دوں. اس دفعہ میں نے اس میں واقعات کو نکال دیا، لیکن بس چند لوگ جو اس میں آپ کو دکھتے ہیں، میں 2-3 جملے بول کے اپنے دل کی تسلی کرنا چاہتی ہوں کہ کہیں جنہوں نے پہلے کبھی نہیں سنی وہ ان کا حق نہ مارا جائے. غزوہ تبوک کا موقع سب کی چھلنی بن گیا، موٹی چھلنی، باریک چھلنی، اس سے باریک چھلنی. ایک گروہ نکلا جس نے اپنا بہترین اثاثہ، ایسٹس اسلام کے حوالے کر دیے. فصلیں کٹنے کو تیار تھیں، مگر اس کو چھوڑ کر ایک ایسے سفر پر روانہ ہو گئے جس میں سخت گرمی کے موسم میں 300 میل سفر طے کر کے اس وقت کی سب سے بڑی طاقت کا مقابلہ، یعنی سپر سول پاور کا مقابلہ. سامان کی کمی کا حال کیا کہ ایک ایک اونٹ پر کئی لوگ باری باری سوار ہوتے. کھانے کے لیے بعض دفعہ صرف ایک کھجور ایک آدمی کے حصے آتی، لیکن یہ مرحلے ارادوں کے امتحان تھے. جب ارادہ کرنے والوں نے ارادے کا ثبوت دے دیا تو اللہ نے خود بخود دشمن کے اوپر روکتاری کر دیا، اور وہ مقابلے کے میدان سے ہٹ گئے اور خون بہائے بغیر مسلمان کامیاب ہو کر واپس آئے. اس کو اس صورت میں کہا گیا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. دوسرا طبقہ 102 آیت میں تھا معترفین، اعتراف کرنے والے. دنیاوی مشاغل کی وجہ سے فوراً تو نہ نکلے، مگر جب احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی، توبہ کی، جب اعتراف اور شرمندگی کی آگ بھڑک اٹھی، ان کے آنسوں کی کثرت نے ان کے عمل کی تلافی کی. اللہ نے ان کو بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ دی، کیونکہ انہوں نے عاجزی کے ساتھ اپنی غلطی کو مان لیا. تیسرا گروہ تھا مخلفین کا، 118 آیت میں تھے. یہ 3 تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ. اگرچہ سفر پر نہ نکلے مگر اس کو ایک کوتاہی سمجھا. ان کے اندر توبہ اور انابت کا اتنا شدید احساس پہلے مرحلے میں نہیں ابھرا جو مطلوبہ معیار کے مطابق ہو. ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوا، معاشرتی کہہ لیجیے کٹ آف ہوئے، اور یہ لوگ اس کے باوجود کہ
اللہ کے نبی کے سامنے آ کر اگر جھوٹ بول دیتے کچھ بھی نہیں تھا ہونا، لیکن انہوں نے اپنی سزا خود چوز کی. یہ بھی ایک توبہ ہوتی ہے. یہ لوگ اس سوشل بائیکاٹ کے باوجود اسی شہر میں رہے، نکل جاتے ادھر سے، چھٹی لے لیتے، پھر ان کی توبہ پتہ نہیں سال پہ پوری ہوتی. یہ صورت صرف اسی لیے توبہ نہیں ہے. یہ غصہ کر سکتے تھے، کیا ہو گیا اللہ کے نبی، ہم اتنے کام کر نہیں چکے، اب پھر کریں؟ نہیں، جاتے وی ڈونٹ کیئر، چلو اچھا اسلام بھی نہ کرو، حال بھی نہ پوچھو، نہ ہی جاؤ، جائیں گے تو بات ہوگی، پوچھیں گے، اپنے مزے کرتے، اپنی ایک الگ گروہ بنا لیتے. 3 تھے، تھوڑے تھوڑی تھے، 1 سے 2 ہی بن جاتے، 2 ہی لوگ مل کے الگ گروپ بنا لیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی اور صحابہ کے خلاف الگ ہوتے نہیں کیے، انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہ ہے اصل میں مطلوب توبہ. اللہ رسول سے دوری کے احساس نے ان کو اس قدر پریشان کیا کہ نہ باہر ان کے لیے سکون کی کوئی جگہ تھی اور نہ اندر. ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان کے اندر بے سکونی تھی. آپ جملہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، ان کی پریشانی اختیاری تھی، اضطراری نہیں، بائی حق اور بائی کرک نہیں. انہوں نے خود چوز کی اور ان کا دل پگھل گیا. 50 دن تک توبہ اور انابت کے مطلوبہ معیار پہ جب پورے اترے، ان کو بھی معاف کر دیا اور آخر میں کونوا مع الصادقین میں شامل کیا. تو سننے والوں میں سے ہم میں سے ہر ایک مختلف ایمان اور مختلف درجے کا ہوگا. ہر گناہ گار بھی ایک جیسا نہیں ہوتا. بس آپ کا میرا کام کیا کہ ان سارے معاملات میں اگر ابو خیسمہ کی طرح آپ نیکی کے کسی کام سے پیچھے آ جائیے، کوئی بات نہیں. کعب بن مالک کی طرح نہیں کی اور نیکی کا موقع گزر گیا، بسم اللہ، امید امید اور امید سب سے زیادہ. اور یہ قرآن کا سفر ہی یہ سبق دیتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. تو سورۃ توبہ آپ کو مجھے توبہ کر کے لے کے جا رہی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ تمہارا لیڈر کتنا تم سے پیار کرتا ہے، اللہ کے نبی. ان کی درد مندیوں کو اس سورت کے آخر میں لا کر اللہ نے بتا دیا کہ اگر کچھ لوگ گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں تو جو ان کے پیچھے لیڈرز ہوتے ہیں نا، ان کو بھی ان کا پلٹنا، ان کے واپس آنے کا انتظار ہوتا ہے. تو بہرحال باتیں تو اور بہت ساری صورت پہ کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں صورت توبہ پوری ہوئی اور صورت یونس شروع ہوتی ہے. یہاں ایک خوبصورت سی بات نوٹ کریے. آپ دیکھیے کہ یہ جو لفظ تاب ہے، یہ توبہ ہے نا، توبہ. بندہ گناہ کر کے اللہ سے دور ہوا ہوتا ہے اور اللہ اسے اپنی رحمت کو دور کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کے قریب آ جائیں. کبھی ماں بچپن میں ناراض ہو جائے نا، آپ نے کبھی بچپن کا اپنا سنے، بڑے بچوں کو کوئی نہیں کیئر ہوتی، وہ کہتا ہے شکر ہے تھوڑی دیر خاموشی رہے گی، نہ ہی بولے امی. لیکن چھوٹے بچے بہت روتے ہیں. ماں کہے نا بچے سے جاؤ چلے جاؤ، میں نے نہیں بولنا، مچلتے ہیں، زمین پہ لوٹتے ہیں. آج رونا ہے، اپنا کوئی گناہ جو ابھی تک دل دماغ پہ بوجھ پال رہا ہے نا اس کو دیں. اور اگر نہیں دکھ رہا ہے نا تو یہ نہ خوش ہوں کہ ہم نے تو کبھی گناہ ہی نہیں کیا. اللہ سے کہنے کہ اللہ مجھے میرا وہ گناہ دکھا جو مجھے میرے گناہ نہیں دکھا رہا. ٹھیک ہے،